انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دلواتے تھے۔ آپ کا اور میرا ایمان صحابہ کے درجے کو پہنچ سکتا ہے؟ سوچ لیں پھر سوچ لیں پکی بات ہے۔ اچھا اللہ نہ کرے میں یہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بات کہوں، آپ برداشت کریں گے؟ پھر سوچ لیں، یعنی آپ برداشت نہیں کرتے اور آپ اور میرا ایمان تو صحابہ کے ایمان کے برابر بھی نہیں ہے، تو صحابہ کا ایمان ہم سے اتنے کم درجے کا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گالیاں دلواتے تھے اور صحابہ دے دیتے تھے۔ جی ایک پرچی آئی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دلواتے تھے۔ میرا ایک مزاج ہے، مقصود کسی پر تنقید نہیں ہوتی، ہمیشہ بات سمجھانی مقصود ہوتی ہے۔ اگر تو یہ کسی مرزا کے فالور نے یہ سوال کیا ہے تو اگر وہ کھڑا ہو جائے گا تو مجھے خوشی ہوگی۔ اگر تو کسی مرزا کے فالور نے یہ سوال کیا ہے تو وہ کھڑے ہو جائیں، میں انشاءاللہ مسئلہ سمجھا دوں گا۔ آپ نے کیا ٹھیک ہو گیا، صحیح، کوئی بات نہیں۔ دیکھیں اگر مرزا کا فالور بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان ظاہر بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو سنتا ہے تو شکوک و شبہات انسان کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرا اصل میں سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے کہ میں مسائل کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، الجھانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اکثر ساتھی وہ الجھا دیتے، یہ مرزا اینڈ کمپنی جو بھی ہیں یہ مسائل کو الجھاتے ہیں، اس کا سلوشن حل نہیں بتاتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے آپ کو حل ملے گا۔ اچھا، یہ مرزا کہتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دلواتے تھے۔ کوئی ایک حدیث جس میں یہ ہو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گالیاں دلوائی ہوں، ایک حدیث۔ ہم زیادہ حدیثوں کا مطالبہ نہیں کرتے، صرف ایک حدیث۔ جی اچھا، میں اس کا تو حوالہ میں لوں گا جو آپ نے بھی بات کی ہے۔ اچھا، آپ نے جو بات کی اس میں حدیث میں الفاظ آتے ہیں ما منعک ان تسب، کہ آپ ابا تراب یعنی ابو تراب کو سب کیوں نہیں کرتے۔ اب سب کا معنی یہاں پر وہ گالی لیتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ ان کو گالیاں کیوں نہیں دیتے۔ قرآن مقدس نے ایمان کا معیار بتایا ہے کہ ایمان کیسے لے کر آؤ، سورہ بقرہ میں بھی کہ تمہارا ایمان کس طرح کا ایمان ہونا چاہیے، صحابہ کے ایمان کی طرح۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یعنی تمہارا ایمان اگر صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا تو تب جا کر تمہارا ایمان یہ قابل قبول ہے۔ تو گویا کہ ایمان میں تشبیہ جو دی ہے وہ صحابہ کے ایمان کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو گویا کہ صحابہ کا ایمان بہت اعلیٰ درجے کا ایمان تھا۔ اسی طرح کہا بس صحابہ کو کفار مکہ نے بے وقوف کہا نا، تو قرآن مقدس نے اسی انداز میں جواب دیا کہ جو ان کو بے وقوف کہتے ہیں وہ خود کیا ہیں، بے وقوف ہیں۔ اچھا، ایک اور مقام پر قرآن مقدس نے ایمان کے بعد ایک اور بات کی، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، پھر کہ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ میرے خیال میں اس آیت کو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، یہ فسوق کا لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن نے کیا کہا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے ان کے لیے کفر اور فسق، فسوق، اس کو ناپسند کر دیا ہے۔ یعنی گویا کہ صحابہ کی شان نشان کفر بھی نہیں ہے اور صحابہ کی شان نشان فسق بھی نہیں ہے۔
اچھا، اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن کو قتل کرنا یہ کفر ہے. یہ میرے خیال میں حدیث عمار بھی حل ہو گئی ہے، میرے خیال میں ایک ہی جملے سے حدیث عمار حل ہوئی یا نہیں ہوئی کہ مومن کو قتل کرنا. اور عمار بن یاسر مومن تھے. اللہ قرآن میں صحابہ کے بارے میں کہتا ہے کر رہا الیکم الکفر، یہ کفر نہیں کر سکتے. مومن کو قتل کرنا اور آگے آتا ہے کہ اس کو گالی دینا فسق ہے. اور اللہ نے دونوں کی نفی فرمائی، کر رہا الیکم الکفر والفسوق. صحابہ کی یہ شان نہیں کہ کفر اور فسق. اچھا، میں درمیان کی بات کرنے سے پہلے ایک بات اور کروں گا. آپ کا اور میرا ایمان صحابہ کے درجے کو پہنچ سکتا ہے؟ سوچ لیں پھر سوچ لیں پکی بات ہے. اچھا، اللہ نہ کرے میں یہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بات کہوں، آپ برداشت کریں گے؟ پھر سوچ لیں. یعنی آپ برداشت نہیں کرتے اور آپ کا اور میرا ایمان تو صحابہ کے ایمان کے برابر بھی نہیں ہے. تو صحابہ کا ایمان ہم سے اتنے ہی کم درجے کا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گالیاں دلواتے تھے اور صحابہ دے دیتے تھے. جی ہو سکتا ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ جن کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح، میرا ایمان بھی صحابہ کے ایمان جیسا نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لیں. تو میں اور آپ جب برداشت نہیں کر سکتے تو صحابہ کر سکتے تھے. یا چلیں یہ سمجھ لیں کہ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ گالی دیں. میں ایک ادنا مسلمان ہو کر نہیں کہہ سکتا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں. پھر آپ ایک ادنا مسلمان ہو کر اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے، تو صحابہ تو اعلیٰ ایمان والے تھے، وہ برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں گالی تو مراد نہیں ہے، لیکن حل تو نکالنا ہے نا اس کا. تو میں نے کیا کہا تھا، میں حل بتاتا ہوں. تو ہر جگہ سب کا معنی وہ گالی نہیں ہوتا. اب اس کا آپ کہیں جی کیسے نہیں ہوتا؟ آپ گوگل پر جائیں، اس پہ لکھیں سب کا معنی. کیا لکھیں؟ سب کا معنی. تو وہاں آپ کو سب کے بے شمار معنی ملیں گے. ان میں سے ایک معنی یہ بھی ملے گا مذمت کرنا. اور سب کے معنوں میں تنقید کرنا بھی ہے، مذمت کرنا بھی اور تنقید کرنا بھی. اب ہمیشہ جب بھی معنی کیا جاتا ہے تو اگلی شخصیت کو سامنے رکھ کر معنی کیا جاتا ہے. میں اس پر مثال دیتا ہوں، کل بھی میں نے دی تھی، آج پھر دے دیتا ہوں. ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھلانا جو ضالین گمراہ ہوئے. لیکن یہی لفظ ہم آخری پارے میں اب چلے جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، اور پایا آپ کو، کریں مانا گمراہ مانا کریں گے. گمراہ کرتے ہیں تو ایمان جاتا ہے. لفظ تو ایک ہی ہے، ضاد الف لام الف، ضال، وہاں بھی ضال یہاں بھی ضال. اب اگر ضال سے معنی گمراہ کریں گے تو ایمان گیا. تو اب معنی یہ کریں گے پایا ہم نے شریعت کے اسرار سے نا واقف اور آپ کو واقف کر دیا. یعنی آپ شریعت کے اسرار کو نہیں جانتے تھے، آپ پر ہم نے وہی نازل کی اور شریعت کے اسرار آپ پر ہم نے سارے کھول دیے. یہ اگلے شان کو مد نظر رکھ کر پھر ہم نے معنی کیا ہے. اب آگے صحابی تھا تو سب کا معنی گالی بھی تھا، سب کا معنی مذمت بھی تھا، سب کا معنی تنقید بھی تھا. تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، صحابہ میں آپس میں وہ تھوڑا سا مسئلہ پیش آ گیا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے قصاص ابھی لیا جائے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے حالات تھوڑے سے بہتر ہونے دیں پھر قصاص لے لیں گے. رائے کا اختلاف تھا. تو جب رائے کا اختلاف آ گیا تو اب یہاں معنی یہ کریں گے کہ ما منعک ان تسبا، کہ آپ کو کون سی بات منع کرتی ہے کہ آپ ان کی رائے کی مذمت نہیں کرتے یا ان کی رائے کی تنقید نہیں کرتے؟ آپ کو کون سی بات منع کرتی ہے، کیوں نہیں کرتے آپ؟
ان کی رائے کی مذمت کریں آپ کہ ان کی رائے غلط ہے، انہیں بتلائیں آپ۔ یہ وہ معنی ہے کہ جو ہمیں بتلائے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ حدیثیں کسی غار میں نہیں تھی جو مرزا صاحب آج نکال کے لے آئے ہیں، یہ محدثین نے لکھی ہیں، ان کی تشریح لکھی ہے، وہ ساری باتیں ان کے فیصلے ہو چکے ہیں، وہ کر کے چلے گئے ہیں۔ تو اب اس کا معنی یہ ہے، اب دیکھیں، اب میں نے معنی کیا اور محدثین نے معنی کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو یہ کہا کہ آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر تنقید کریں یا اس کی مذمت کریں۔ اب آپ کے دل میں سیدنا علی کا احترام بھی باقی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کا احترام باقی، لیکن انہوں نے جو معنی آپ کو سکھلایا وہ سکھلایا کہ یہاں سب کا معنی گالی ہے، تو آپ کے دل میں امیر معاویہ کا بغض پیدا ہو گیا اور سیدنا علی کی محبت پیدا ہو گئی۔ تو اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ وہ میں نے آپ کہا تھا ایک ناجی فرقہ ہے، اب جس نے دونوں کی محبت پیدا کی وہ کیا ہے؟ ناجی، اور جس نے ایک کا بغض پیدا کیا اور ایک کی محبت پیدا کی وہ کیا ہے؟ گمراہ۔ تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں، ہماری کل والی بات چل رہی ہے، ابھی کہاں ختم ہوئی ہے، ابھی تو ہر بات سے جوڑیں گے ہم اس کو۔ تو گویا کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ آپ نے مذمت کہا تھا۔ پھر اگر میرا روایتی جواب ہے جس سے میں اپنی زبان میں جمال گوٹا کہتا ہوں، مرزا صاحب پھکیاں دیتے ہیں، ہم جمال گوٹے دیتے ہیں، پھکی سے کیا علاج ہوتا ہے؟ جمال گوٹے سے فوراً آرام آ جاتا ہے۔ تو اچھا، اگر مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں سب کا معنی وہ گالی ہے، تو پھر میں حدیث مسلم سے بھی پیش کروں گا اور بخاری سے بھی پیش کروں گا، اور معنی پھر میں آپ سے کرواؤں گا۔ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا کہ آپ نے استب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر سب کیا۔ کیا معنی کریں گے؟ گالی دی؟ نہیں، سب کا معنی یہاں کیا کریں گے؟ آپ نے انہیں تنقید کی، ان پر انہیں سمجھایا، ان کی کوئی بات بری لگی تو اسے سمجھایا، تو یہاں بھی سب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یہ نا عربی کو پنجابی سمجھتے ہیں جیسے پنجابی ہے نا اس کے اندر فصاحت و بلاغت نہیں ہے، تو عربی کے اندر بھی شاید فصاحت و بلاغت نہیں ہے۔ تو یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسلم کی حدیث ہے 5947، لکھ لیں اپنے پاس، 5947، آپ مسلم کی حدیث گھر جا کے دیکھیے گا، اس میں سبہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح سیدنا علی اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ معاملہ ہوا، اس میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے استبا علی و عباس، علی اور عباس نے ایک دوسرے پر سب کیا۔ اچھا، مرزا صاحب اس کا جواب یہ دیتے ہیں، حل نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں وہ تو ایک آدھ دفعہ گالی دی تھی۔ تو گویا کہ صحابہ کے بارے میں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ گالیاں دیا کرتے تھے، اور حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان ہوئی ہے کہ آپ فاش گو بھی نہیں تھے اور گالیاں بھی آپ نہیں دیا کرتے تھے، اور صحابہ نے تو آپ کی زندگی لی تھی نا، تو صحابہ بھی فاش گو بھی نہیں تھے اور صحابہ بھی ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دیا کرتے تھے۔ تو یہاں بھی ہم یہی معنی کریں گے، وہ جو پیچھے مسئلہ چلا آ رہا تھا نا، وہ باغ کا جو سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا کہ چلے آپ اس کو عارضی طور پر اپنے پاس رکھ لیں، لیکن طریقہ کار وہی ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے دور سے چلا آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا تقسیم کریں، تو انہوں نے کہا تقسیم تو نہیں ہوگا۔ اس پر وہ جب کہا تو ہم یہی کریں گے کہ ایک دوسرے کی رائے پر انہوں نے کیا کی؟ جی، تنقید کی۔ اچھا، میں اس پر اور حوالے دے دیتا ہوں۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ہے، حدیث کا نمبر ہے 6141، اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے گھر والوں پر سب کیا۔ تو کیا کہہ رہیں گے بنا؟ ہم تو صحابہ کے بارے میں کبھی نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ گالیاں دیا کرتے تھے۔ جی، اگر وہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب وہ اہل سنت والجماعت سے کیا ہیں؟ خارج ہیں، اور ناجی گروہ یہی ہے۔ اسی طرح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے پر سب کیا، حدیث کا نمبر ہے 989، یہ بھی لکھ لیں۔ اور مسلمان اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب کیا۔ تو میں بے شمار حوالے اس پر پیش کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ بھی کہ سب کا لفظ حدیث میں جب صحابہ کے لیے استعمال ہوگا
تو وہاں معنی گالی نہیں کریں گے، وہاں معنی کیا کریں گے؟ تنقید یا مذمت۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب اس پر کسی کو اشکال ہے تو اب کر سکتا ہے، میں نے اس کی وضاحت کر دی۔